بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مردانہ کپڑے پہن کر کوئٹہ سے ایران ٹرک چلاتی تھی۔ اپنی حفاظت کے لیے میں نے 2 مونچھ والے پٹھان بھی رکھے ہوئے تھے۔ رات ہوتی تو اس ٹرک کے پیچھے والے حصے میں ہم لوگ سو جاتے اور صبح سویرے ہم لوگ سفر پر روانہ ہو جاتے۔ لیکن ایک رات ایران کے بارڈر پر میرے ہوش اڑ گئے جب پٹھانوں نے... میرے ابا ایک ٹرک ڈرائیور تھے۔ ٹرک پر اشیاء ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانے کا کام ہوتا تھا۔ اس کام کی وجہ سے ان کی زندگی سفر میں ہی گزر رہی تھی اور وہ گھر پر بہت ہی کم آتے تھے۔ ان کی محنت سے ہمارا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مکان کرائے کا تھا مگر کھانا پینا بہت اچھا تھا۔ میں نے بچپن سے نوعمری تک کا تمام وقت ابا کے بغیر اکیلے اپنی ماں کے ساتھ گھر میں ہی رہ کر گزارا تھا۔ میری پرسکون زندگی میں تب مشکلات کا در کھلا جب اچانک اماں کو بہت تیز بخار ہوا اور دوا سے بھی آرام نہ آیا۔ ہم نے ہر دوا آزما لی مگر مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صحت مند اور چلتی پھرتی ماں بیمار رہنے لگی تو بستر پر لیٹ گئی۔ میں اکیلی ان کی دیکھ بھال میں لگ گئی اور اس پریشانی میں میری پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی۔ میں نے 8ویں کا امتحان دیے بغیر ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا اور اماں کے آگے پیچھے ہونے لگی۔ میرا خیال تھا کہ اماں کو سنبھلتے ہی میں دوبارہ اسکول جانا شروع کر دوں گی، مگر میرا یہ خواب ادھورا ہی رہ گیا اور اماں کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ابا آئے اور کفن کا انتظام کر کے امی کو دفنایا اور میں صحن میں گھری روتی بیٹھی رہی۔ اماں کے بعد میرا مسئلہ درپیش آیا۔ اب مجھے کرائے کے مکان میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ خوبصورتی مجھے وراثت میں ملی تھی۔ ابا اگر چاہتے تو میری شادی بھی کر سکتے تھے۔ کم عمر تھی مگر شادی کے قابل تھی اور میرا رشتہ بھی آسانی سے ہو جاتا۔ ابا مجھے اچھا جہیز بھی دے سکتے تھے اور کوشش کرتے تو شاید بہت اچھا رشتہ مل جاتا، کیونکہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر رشتے سے انکار نہ کرتا۔ مگر ابا نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ انہوں نے میرے مستقبل کا سوچے بنا نہایت غلط فیصلہ لے لیا تھا جو آگے جا کر میری زندگی تباہ کر گیا۔ وہ خود بھی کم عمری سے ڈرائیور کرتے آ رہے تھے اور گھر میں رہنے کے عادی نہ تھے۔ اب میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ میں اپنی تسلی اور لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے لڑکوں والے کپڑے پہن کر ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ صرف میری ذہنی تسلی کے لیے تھا، ورنہ میرا حسین چہرہ اور خوبصورت وجود ظاہر کر دیتا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جوان ہوتی گئی اور میری اچھی قد کاٹ نکل آئی۔ عمر کے اس حصے میں مجھ پر جوانی کا خوب روب آیا تھا۔ میرے ابا لاپرواہ باپ تھے جو میری ہر ضرورت کا خیال تو رکھتے مگر مجھے باقاعدہ گھر دینے یا شادی کرنے کا کبھی نہیں سوچتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ابا بوڑھے ہوتے گئے، اس وجہ سے مسلسل ڈرائیوری کرنے سے تھکن کا شکار ہونے لگتے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ ان سے ٹرک چلانا سیکھنا شروع کر دیا۔ جب میں اس قابل ہو گئی کہ خود اسٹیئرنگ بھی سنبھال سکوں تو میں نے اپنی جگہ ٹرک چلانے کی پریکٹس بھی شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی اب میں خود یہ کام کر کے اپنے ابا کو عمر بھر کی اس مشقت سے نجات دلاؤں۔ ہر وقت پریکٹس کر کے میں کافی مہارت حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اس عرصے کے دوران لائسنس بھی حاصل کر لیا تھا۔ لائسنس ملتے ہی میں نے ابا کو آرام دے دیا اور خود وہ ٹرک چلانے لگی۔ ابا خاموشی سے ایک طرف ہو گئے کیونکہ اب ان میں اتنی طاقت ہی نہ بچی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتے تھے۔ وہ تو بس اپنی سانسوں کے دورے چلا رہے تھے اور اسی خاموشی سے وہ چپ چاک اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ ایک رات سوئے تو صبح اٹھے ہی نہ۔ میں نے صبح اٹھ کر معمول کے مطابق انہیں ناشتہ کے لیے جگانے کی کوشش کی تو وہ بالکل بے جان تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو شدید دھچکا سا لگا مجھے۔ نہ میرے پاس گھر تھا اور نہ ہی کوئی باقاعدہ ٹھکانہ جہاں میں اپنے ابا کو کفن دفن کرتی۔ اسی سفر میں ہی ارد گرد کے لوگوں سے مدد لے کر میں نے اپنے ابا کو آخری سفر پر روانہ کیا۔ ان لوگوں نے بھی میری کافی مدد کی کیونکہ ابا ایک محنتی ڈرائیور تھے اور ایمانداری سے اپنا کام کرتے تھے۔ میں اماں کے بعد اب ابا کو کھو کر صدمے سے بالکل نڈال ہو چکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ دن تو میں نے ٹرک ایک خالی جگہ پر بند کر کے کھڑا کر دیا اور غم کی حالت میں پڑی رہی۔ کھانے پینے کا جو سامان ٹرک میں رکھا ہوا تھا اسی پر کئی دن گزارا کیا، مگر ایسا کب تک چلتا؟ مجھے بھی خود کو سنبھالنا تھا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھ کر کام کرنا تھا۔ پیٹ کو بھرنا ہی پڑتا ہے چاہے خوشی ہو یا نمی، اور اسی پیٹ نے ایک بار پھر مجھ میں ہمت بھر دی۔
مجھے ابا کے بغیر پہلی بار ٹرک چلانے پر بہت پریشانی محسوس ہوئی تھی۔ ابا بیمار اور بوڑھے تھے مگر میرا سہارا تھے۔ اب میں اس عجیب دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ وقت تو میں ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لانے لے جانے کا کام کرتی رہی۔ میں اڈوں کو جانتی تھی مگر لوگوں سے ملنا ملانا زیادہ تر ابا کا ہی کام ہوتا تھا۔ جب مجھے براہ راست سب کرنا پڑا تو ان لوگوں کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ میں اکیلی سامان لینے جاتی تو مزدوروں کے ساتھ میں سامان رکھوا نہیں سکتی تھی۔ میری جلد نرم اور شفاف تھی، میرا حلیہ اور انداز بھی باقاعدہ مردانہ نہیں تھا، اور بہت سی ایسی باتیں جو محسوس کر کے اکثریت کو مجھ پر شک ہو گیا کہ یقیناً میں لڑکی ہوں۔ وہ بہانے سے مجھے بات کرنے کے لیے روکتے اور اکیلے میں مجھے چھونے کی کوشش کرنے لگتے۔ کوئی مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا تو کوئی میرے کاندھے پر تھپکی دیتا۔ میں تقریباً ہر جگہ دہرائی جانے والی ان حرکات سے پریشان ہونے لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میرا راز سب کو پتہ چل گیا تو میری عزت سلامت نہیں رہے گی۔ اس پریشانی میں میرا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ میں سب سے بچ کر رہنے لگی اور ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ جب پونجی خرچ ہوئی تو میں کچھ سوچ کر اپنے ابا کے ایک پرانے جاننے والے پٹھان دوست جابر بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ جابر بھائی میری حقیقت جانتے تھے کہ میں لڑکی ہوں۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ابا نے ٹرک چلانے والا کام ان کے ساتھ ہی شروع کیا تھا مگر کچھ عرصے بعد میرے ابا نے ان کے ساتھ کام چھوڑ دیا تھا اور ان سے الگ ہو گئے تھے۔ الگ ہونے کے بعد میرے ابا کا تو وہی ایک ٹرک رہا اور جابر بھائی دنوں میں ترقی کرتے چلے گئے تھے، مگر ان کے ساتھ آیا کی دوستی پھر بھی قائم تھی، اس لیے مجھے ان کا ٹھکانہ یاد رہا اور میں مدد کے لیے جابر بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ اب تو ان کا ٹرکوں کا ایک بہت بڑا اڈا بن چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پرجوش سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے جو جھجک تھی کہ شاید وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے، پر میری جھجک ان کی گرم جوشی پر دور ہو گئی۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور میں نے حال احوال کے بعد انہیں اپنی ساری پریشانی بتا کر مدد کی درخواست کی۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے کام دلوایا کریں اور میں صرف مال لانے اور لے جانے کا کام کر دیا کروں گی۔ میری بات پر پہلے تو انہوں نے مجھے کام چھوڑ کر ان کے گھر والوں کے پاس رہنے پر اصرار کیا۔ میں جانتی تھی ان کی نیت اچھی ہے، مگر میں نے ان کی اس مہربانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ میں کسی کے گھر خواہ مخواہ بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے انکار پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ چاہے وہ خود کام لے دیں تب بھی سفر کے دوران اور سامان پہنچانے کے بعد میرا واسطہ ہر طرح کے مردوں سے بڑھتا رہے گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پریشانی کا واحد حل یہی ہے کہ میں اپنے ساتھ 2 بندے رکھوں، کیونکہ سامان یہاں وہاں لے جانے کے لیے ٹرک پر سامان رکھنے کے لیے بھی مزدور چاہیے ہوتے ہیں، تو میں ان مزدوروں کے طور پر 2 بندے رکھ لوں جو میری حفاظت بھی کریں اور کام بھی کریں، اور ان کو اس اجرت کے پیسے بھی ملتے رہیں گے اور میں بھی باحفاظت رہوں گی۔ مجھے ان کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ میں ایسے اعتبار کرنے والے بندے کہاں سے لاؤں جو میری حفاظت کریں گے؟ میرے سوال پر جابر بھائی نے کچھ سوچ کر کہا کہ ایسے بندے وہ خود دیں گے۔ ان کے پاس کام کرنے والے بہت لوگ تھے اور اگر ان کے اعتبار والے لوگ ہوں گے تو وہ ان سے سوال بھی کر سکیں گے۔ میں فوراً راضی ہو گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور یوں اس دن جابر بھائی نے 2 پٹھان مردوں کو بہت ساری ہدایات دے کر میرے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں دیکھنے میں تو کافی سنجیدہ اور جھکی ہوئی نظر والے لگ رہے تھے۔ میں ان کا احترام دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں میرے ساتھ رہنے لگے اور میں اطمینان سے اپنا کام کرنے لگی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کوئٹہ سے ایران بڑا ٹریلر چلایا کروں، یہ زیادہ منافع بخش ہوگا۔ ان کی بات میرے دل کو لگی۔ ان لوگوں کو کام کا کافی تجربہ تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اب تو چاہے میں جتنا لمبا سفر کرتی یا جس سے بھی ملتی پریشانی نہ تھی، کیونکہ میرے ساتھ 2 پٹھان تھے۔ اب لوگ مجھ سے زیادہ فری بھی نہیں ہوتے تھے اور میں خود بھی باقاعدہ مردانہ کپڑوں میں ہی رہتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ 2 بڑے پٹھان ہوتے تھے۔ ہم کوئٹہ سے ایران جاتے تھے اور واقعی اس کام میں مجھے بہت منافع بھی ہونے لگا تھا۔ میں عام لڑکیوں کی طرح جینا چھوڑ چکی تھی، نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی شادی کا خیال آتا تھا۔ ہم دن کے وقت سفر کرتے اور رات کو اس ٹرک کے پیچھے سو جاتے تھے۔ میں ان کو ساتھ لے کر آرام سے اپنا روزگار چلا رہی تھی، مگر کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اچانک ہی بہت زیادہ تھکن کا شکار رہنے لگی تھی۔ ہم رات کو آرام کر کے صبح سویرے روانہ ہو جاتے تھے، مگر میرا وجود کچھ وقت سے پہلے تھکن کا شکار رہتا تھا۔
और मैं पहले की तरह फुर्ती से हरकत नहीं कर सकती थी। मैं बहुत मुश्किल से ट्रक चलाती थी। मेरे बाजू और कंधे बहुत भारी भारी से रहने लगे थे। मुझे लगता था शायद ये सब मेरे साथ मुसलसल काम करने की वजह से हो रहा है। हर सुबह मेरी यही कैफियत रहने लगी थी। जब मेरी परेशानी बढ़ी और इस थकन की वजह से दो तीन बार मैं हादसे का शिकार होते होते बची, तो थक हार कर मैंने कुछ दिन के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया था और मेरी जगह इन 2 पठानों ने संभाल ली थी। उनमें से कोई भी एक ट्रक चला लेता और यूँ हमारा सफ़र जारी रह पाता था। दिन रात मुसलसल 12 व्हीलर ट्रक चलाना आसान काम नहीं था और यकीनन मैं भी इसी वजह से थकन का शिकार हो चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरी भी अब्बा की तरह बस ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मौत तो अटल है। हम सबको लौट कर अपनी हकीकी मंजिल पर जाना है। लगता था मुसाफरी और थकन की ज़िंदगी का इख्तिताम होने को है, मगर मैं नहीं जानती थी अभी एक क़यामत बाकी थी और मुझे ज़िंदा रह कर इसे झेलना था। वो एक मामूली दिन था। आज सुबह मैं ख़ुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए ट्रक में खुद ही चलाने लग गई। जैसे ही हम ईरान के बॉर्डर पर पहुंचे, हमारे ट्रक को ईरानी पुलिस ने घेर लिया। पुलिस की गाड़ियां देखते ही मेरा तो रंग फक पड़ गया, क्योंकि आज से पहले तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। रूटीन की चेकिंग होती थी और हम लोग अपनी मंजिल पर रवाना हो जाते थे। फिर एक पुलिस वाले ने ट्रक को साइड पर लगाने का कहा। मैंने पुलिस की गाड़ी के पीछे ही ट्रक को लगा दिया। मेरे साथ जो पठान थे वो भी घबरा कर नीचे उतरे। पहले तो उन्होंने हमारे सारे कागजात चेक किए। मुकम्मल छानबीन के बाद थोड़ा मेरा दिल को तसल्ली हुई, मगर इतने में एक बड़ा ऑफिसर गाड़ी से निकल कर आया और उन दोनों पठानों का बखूब जायज़ा लेने लगा। उसके बाद उसने मुझे पीछे से ट्रक खोलने का इशारा किया। मैंने पठानों से कहा कि ट्रक पीछे से खोलो, उनको अपनी छानबीन करने दें, मगर वो पठान जू का तू खड़ा मेरा मुंह देखने लगे। मैंने गुस्से से कहा, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? इतना कहना था कि उन दोनों पठानों ने एक तरफ को दौड़ लगा दी। इतनी देर में ईरानी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 पुलिस वालों ने तेज़ी से मेरे हाथ पकड़ के मुझे पीछे करके हथकड़ी लगा दी। पुलिस वालों ने जब मेरा ट्रक पीछे से खोला तो उसमें सामान के साथ अंदर 7 लोग छुपे हुए थे, जिनको देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मुझको पता ही न चला कि मेरी पीठ पीछे वो पठान कौन सा खेल खेल रहे थे। वो 7 लोग गैर कानूनी ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे थे। मुझे इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। वो दोनों पठान न जाने किधर गायब हो चुके थे और ईरानी पुलिस की कुछ गाड़ियां उनके पीछे रवाना हो चुकी थी। उसके साथ ही मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया गया और मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया। मेरा ट्रक पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मेरे मुंह से जब कपड़ा हटा दिया और मुझे 6 बाई 6 के एक कमरे में बंद कर दिया, मैं ज़मीन पर बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। मुझको उनकी ज़बान की भी कोई समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक ट्रे में खाना दिया गया, मगर उस वक़्त मेरी भूख मर गई थी। सारी रात मैं ज़मीन पर पड़ी घूरती रही और सोचती रही कि न जाने किस जुर्म की मुझे सज़ा मिली है, जो मैंने किया ही नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा था कि अक्सर मेरी तबीयत रात को बोझल क्यों हो जाती थी। पठान मुझे बेहोशी की दवा देकर सुला देते थे और गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले लोगों से पैसे लेकर ट्रक में छुपा लेते थे और मौका मिलने पर उनको ईरान के पहाड़ों में उतार देते थे। सारी रात सोचते सोचते ही गुजर गई और न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह एक पुलिस वाले ने मुझे जगाया और मुझसे सवाल जवाब करने लगा। मैंने इशारे से इसे समझाया कि मुझे ज़बान नहीं आती। उन लोगों ने 2 घंटे बाद एक पाकिस्तानी तर्जमान बुलाया। पाकिस्तानी तर्जमान को देखते ही मेरे जिस्म में कुछ जान आई। उसको देखते ही मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। मुझसे बात भी नहीं हो रही थी। फिर उसने पुलिस वालों को कहकर मुझे एक साफ़ सुथरे कमरे में बिठाया और मुझे चाय पिलाई। थोड़ा अकल ठिकाने आई तो मैं बात करने के काबिल हुई। मैंने इसे अपनी मुकम्मल कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनकर वो मुझे हौसला देने लगा। मैं जानती थी कि यह मामला इतना सीधा नहीं है और ना ही इतनी आसानी से हल होगा, क्योंकि मेरे ट्रक से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग पकड़े गए थे। फिर मेरे लिए एक वकील का बंदोबस्त किया गया। कुछ दिन मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया और उसके बाद मुझे बड़ी जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर थी। मेरे वकील का नाम ज़ीशान उस्मानी था, जो सरकारी तौर पर वहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। वो देखने में एक सादा सा आम सी सानवी रंगत का वकील था,
لیکن جب بات کرتا تو اس کی گفتگو سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس وکیل نے نہایت جنفشانی سے میرا کیس لڑا اور بلا آخر وہ عدالت میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں ایک بے قصور اور بولی بالی لڑکی ہوں، مجھ کو پھنسایا گیا ہے۔ میں 1 سال وہ مقدمہ بھگتتی رہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں پٹھان بھاگے ہوئے پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ 1 سال بعد جب میں جیل سے رہا ہوئی تو وہ وکیل جیل کے باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس نے گلے لگا لیا۔ خوشی اور مسرت سے ملتے جلتے جذبات کے ساتھ میں بھی اس کے گلے لگ کر خوب روئی۔ نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئی تھی کہ مجھے اس بھیانک جیل سے رہائی مل گئی، ورنہ انسانی اسمگلنگ کے کیس سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ وکیل مجھے اپنے گھر لے گیا۔ 1 ہفتے بعد جب میری طبیعت کوئی سنبھلی تو اس نے مجھے شادی کی آفر دی، جس کو بخوشی میں نے قبول کر لیا، کیونکہ میری طرح اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ شاید قدرت نے اس طرح مجھے اس سے ملوانا تھا۔ آج میں اور میرا شوہر ایران میں بہت خوشگوار اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ قدرت کے ہر کام میں سچ میں بہتری ہوتی ہے، یہ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری زندگی کا جیون ساتھی ایران میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔